خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا 10واں باب 13ویں تا 16ویں آیات مبارکہ۔ آئے کورزین، تجھ پر افسوس، آئے بیت صدا، تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تمہارے درمیان دکھائے گئے اگر سور اور سیدون میں دکھائے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے تائب ہو گئے ہوتے۔ سور اور سیدون کا حال عدالت کے دن تمہاری نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اسفل میں اترے گا۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں ناچیز جانتا ہے وہ مجھے ناچیز جانتا ہے، اور جو مجھے ناچیز جانتا ہے وہ اسے ناچیز جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کی سلامتی اور اطمینان ہم سب کے ساتھ ہو۔ خداوند ہمارے گھرانوں کو، کل عالمگیر کلیسیاؤں کو اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز مومنین، ہمارے لیے آج کے انجیلی پیغام میں سے مرکزی عنوان 72 شاگرد، مرکزی آیت نمبر 16۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں ناچیز جانتا ہے وہ مجھے ناچیز جانتا ہے، اور جو مجھے ناچیز جانتا ہے وہ اسے ناچیز جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، آمین۔ عزیز مومنین، اگر آج کی پاک تلاوتوں پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی کتاب 38ویں باب میں خداوند خود بھگولے میں سے کلام کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مشورت کو تاریک کرتا ہے۔ اپنی کمر باندھ اور مرد بن، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، آمین۔ اسی طرح عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ مزمور 95 8ویں آیت میں بھی مزمور نویس اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، اپنے دلوں کو ہمیشہ خداوند کے لیے، اس کے کلام کے لیے کھلا رکھیں، اسے عزت دیں، اور جو کلام کے خادم ہیں یعنی انجیل کی منادی کرتے ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا وہ مسیح یسوع کے چنے ہوئے خادم ہیں۔ اگر ہم ان کی سنتے ہیں تو ہم خدا کی سنتے ہیں، کیونکہ وہ ہم تک خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ جو مجھے ناچیز جانتا ہے وہ اسے ناچیز جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور عزیزو، ہم سب کے لیے آج یہ انجیلی پیغام بہت گہرے معنی رکھتا ہے کہ مسیح باپ میں سے نکلا اور مجسم ہو کر دنیا میں آیا، اور راہ، حق اور زندگی، نور اور سچائی بن کر دنیا میں رہا۔ اور نہ صرف اس چیز کو خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کیا بلکہ اس کو پروو بھی کیا، پریز دی لارڈ۔ تو آئیں عزیزو، آج سب مل کر ان 72 شاگردوں کی طرح خوش ہوں کہ ہم سب بھی مسیحا کے گھرانے سے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ جو بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں، ان بھیڑوں کو واپس لانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، تاکہ جب خداوند ہم سے بھی سوال کریں تو ہم سب بھی عدالت کے دن قائم رہ سکیں۔ عزیزو، یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم نے اپنے دلوں کو کلام کے بیج کے لیے نرم رکھا ہوگا، تاکہ جب کلام ہمارے دلوں کی زمین میں بویا جائے تو وہ سخت نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں کی زمین نرم ہو، تاکہ کلام کا بیج جڑ پکڑے، پھلے پھولے اور
بڑھے تاکہ ہم عدالت کے دن خدا کے غضب سے محفوظ رہ سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔